अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ़ बलूच। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज हम आपके लिए इंतहाई अहम मौजू लाकर पेश कर रहे हैं। आज की मौजू बलूचिस्तान के 20, 23, 24 की जो सुबह विजिट थी, उस हवाले से है कि वो विजिट ज़मीन खा गई या आसमान निगल गई। मौजू पर आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि बर वक्त आपको हमारी अपलोडेड वीडियोस आपके सामने आएँ। चलो अब हम मौजू की तरफ जाते हैं कि हमारा मौजू है बलूचिस्तान का सूबा विजिट 20, 23, 24 की जो विजिट थी, जिसको बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ज़ुमर ख़ान ने पेश की थी। ये बजट 20-23 का 23-24 का 750 अरब रुपए टैक्स फ्री का बजट था, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात का हजम 437 अरब रुपए थी, 437 अरब, जबकि PSDP पर 229 अरब रुपए मख्तस थे और बजट का जो खसारा था वो 49 अरब रुपए थी। इस बजट के दौरान जितनी आसामियाँ पैदा की गईं, नई आसामियाँ तख्लीक की गईं, उनकी तादाद 4379 है। 4379 पोस्टें तख्लीक हुई और हम अगर जायज़ा लें तो इस वक्त बलूचिस्तान में मज़कूरा 4300 जो आसामियाँ थीं, इससे पहले बलूचिस्तान में तकरीबन 60,000 के करीब 60,000 के लगभग आसामियाँ पहले से खाली हैं और उन पर किसी किस्म की भर्ती नहीं हुई है। और जो आसामियाँ तख्लीक की गई हैं, 4000 से ऊपर आसामियाँ जो 23-24 के बजट में तख्लीक हुई थीं, उन पर भी किसी किस्म की पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। जब तक साबिक़ा गवर्नमेंट थी तो उन पर भी किसी किस्म की भर्तियाँ नहीं हुई। दूसरा अहम बात यह है कि इस बजट के जो 750 अरब रुपए जो थे, इनके अलावा हमारे सूबे को NFC अवार्ड की मद में 521 अरब रुपए मिलने थे और गैर मुल्की जो इमदाद, जो गैर ममालिक से जो इमदाद आती है मुख्तलिफ़ मनसूबों के लिए, मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों के लिए, बलूचिस्तान सूबे के लिए, वो 20, 23, 24 के बजट में उस साल 37 अरब रुपए गैर मुल्की इमदाद आने थे। इसके अलावा हमने देखा कि सेहत पर 5.5 अरब रुपए मख्तस किए गए, जिनमें दवाइयों के लिए जो सरकारी अस्पताल कायम हैं, वहाँ दवाइयों के मेडिसिन्स के लिए 4 अरब रुपए 82 करोड़ रुपए, तकरीबन 4 अरब 82 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए मख्तस किए थे। उस बजट में शोबे सेहत की गैर तरक्याती जो फंड्स हैं वो 73 अरब 50 करोड़ थे और शोबे सेहत में तरक्याती मद में 14 अरब रुपए सिर्फ तरक्याती मद में शोबे सेहत के लिए मख्तस हुए थे। ये मजमूई तौर पर अगर हम देखें, हज़ारों आसामियाँ इस बजट में तख्लीक हुई और इन आसामियों के अलावा जो शोबेजात हैं, हमने मुख्तसरन सेहत शोबे के तरक्याती और गैर तरक्याती जो फ़ंड्स थे हमने वो ज़ाहिर कर दिए, लेकिन जो तालीम का शोबा है, जो ज़राअत का शोबा है, जो लाइव स्टॉक का शोबा है, जो दीगर मवासलात का शोबा है और इसके अलावा दीगर बहुत से शोबे हैं जहाँ पर अरबों रुपए मख्तस हुए हैं। लेकिन क्या ये सवाल हम रखना चाहते हैं कि क्या ये बजट 20, 23, 24 का जो बजट था वो ऑन ग्राउंड मौजूद है या नहीं?
ہم نے بارہا دیکھا ہے، ہم نے بارہا کہا ہے، لکھا ہے، بلکہ بلوچستان میں جو لکھاری ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لکھتے بھی ہیں کہ بلوچستان کی گراؤنڈ میں ہم پورے بلوچستان کو چھوڑیں، اگر ہم اپنا ضلع کیچ کو دیکھیں کہ جہاں پر ضلع کیچ میں مختلف شعبہ جات کے لیے اربوں روپے آئے ہیں، کیا یہاں ترقیاتی کام عوام کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ترقیاتی کام ہوئی ہیں؟ اگر ہم انفراسٹرکچر پر بات کریں، اگر ہم روڈ نیٹ ورکس پر بات کریں، ان سب کو چھوڑیں، یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ اگر ہم صرف ضلع کیچ میں محکمہ ہیلتھ کا صحت کی کارکردگی کا صحت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ صحت کے حوالے سے ضلع کیچ میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا جو اربوں روپے محکمہ صحت کے بلوچستان میں اسپتالوں کی دوائیوں کے لیے مختص ہوئے ہیں، کیا وہ دوائیاں عوام کو مل رہی ہیں؟ کیا ہمارے صرف ضلع کیچ کو اگر ہم لیں کہ ہمارے بی ایریاز میں کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں، کتنے اسپتال فنکشنز میں ہیں، بی ایچ یوز، آر ایچ سی اور دیگر ڈسپنسریز فنکشنز میں ہیں، کیا وہ مکمل 100% کام کر رہی ہیں؟ کیا وہاں سہولیات ہیں؟ کیا وہاں بلڈنگز ہیں؟ کیا وہاں پورے مہینے مریض اگر ہوتے ہیں، مریض اگر اسپتال میں جاتے ہیں تو کیا ان کو پورے مہینے دوائیاں ملتی ہیں؟ کیا اگر دوائیاں اگر کہیں پر ہیں، کہیں پر 2 مہینے میں 1 ہفتے 2-3 دن تک اگر دوائیاں ملتی ہیں، کیا وہ معیاری ہیں؟ کیا وہ وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو اپنا سستا پروڈکٹ محکمہ کو بیچتے ہیں تاکہ ان دوائیوں سے ہماری صحت کی بہتری کی بجائے ابتری کی جانب گامزن ہوں؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کو عوام خود جانتی ہیں، آپ دیکھنے والے سننے والے خود جانتے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں کی کیا سچویشن ہے۔ ہمارے ہاں دوائیاں تو دور کی بات ہے، ایک سرنج بھی اسپتالوں میں نہیں ملتی۔ بی ایریاز کو چھوڑیں جہاں پر بہت سے مسائل کا بہانہ بنا کر وہاں پر سہولیت کا فقدان کیا گیا ہے، ہم تربت شہر کی جو مین ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پر ہم جائیں، کیا ہم کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں؟ کیا وہاں پر ایک سرنج مریض کو خود لینا نہیں پڑتا؟ اگر مذکور صورتحال واقعتاً درست ہیں، اگر عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ساری فیسلٹیز ہمارے لیے جو اتنی فیسلٹیز کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں اور وہ فیسلٹیز ہم تک نہیں پہنچے ہیں، تو کیا آپ کا یہ سوال اٹھانا نہیں بنتا ہے کہ بلوچستان میں جو 2023-24 کا جو بجٹ تھا وہ کہاں گئی؟ وہ پی ایس ڈی پی کے منصوبے تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا یہ سوال نہیں بنتے؟ کیا ہم اپنے ان نمائندوں کو جو ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور گزشتہ 5 سال انہوں نے صوبائی حکومت میں انجوائے کیا یہ سوال ان کے سامنے رکھنا نہیں چاہیے؟ کیا وہ یہ حساب دے سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے علاقے میں اتنی اسپتالیں فنکشن کی ہیں؟ کیا وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں بند اسپتالوں کو کھولیں؟ کیا وہ یہ پابند نہیں ہے کہ جن اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، جن اسپتالوں میں ڈسپنسرز نہیں ہیں، ان کو فنکشن کیا جائے، وہاں ملازمین تعینات کیے جائیں؟ کیا وہ صرف ہر 5 سال بعد نیا وعدہ، نیا سراب لے کر آپ کے سامنے آئیں کہ جی میں اگلی مرتبہ آپ اس ایریا میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایریا جنت بنے گی، اور اسی طرح 5 سال اور گزر جائیں گے؟ ہمیں ہمارے عوام کو کم از کم یہ جرات کرنی چاہیے ان نمائندوں کے سامنے کہ بھئی آپ گزشتہ 5 سال کی پوری اپنی ترقیاتی بجٹ کا 1-1 روپے کا حساب دیں، آپ نے کہاں خرچ کی ہے؟ آپ کی لائف اسٹینڈرڈ امپروو کر گئی ہے اور عوام بیکورڈ چلے گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ سوال گناہ کبیرہ ہیں؟ نہیں،
یہ ہم کو آپ کو ہر انسان کو علاقے میں جب ہم رہتے ہیں یہ سوال ہمارا آپ کا بالکل جائز بنتا ہے، یہ کوئی غلط سوال نہیں ہے۔ اس وقت جو اعداد و شمار ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ خود گوگل کر کے دیکھیں کہ جو ہمارے صوبائی وزیر خزانہ کی جو بجٹ اسپیچ ہوگی وہ آپ کو PDF میں ٹیکسٹ میں مل جائے گی، اس کو اسٹڈی کر لیں، اس کو دیکھیں کہ کتنی رقم بجٹ میں کتنے روپے آپ کے علاقے کے لیے مختص ہوئے ہیں، اور وہ رقم آپ جا کر اپنے علاقے میں اپنے گراؤنڈ میں آپ ڈھونڈ لیں۔ اگر وہ رقم آپ کو مل گئے تو واقعی آپ مطمئن ہوں گے، اگر نہیں ملے تو سوال اٹھانا بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔